امیر سنت نے پڑوسی کے بارے میں کی جانے والی غیبتیں بیان کی ہیں۔ ایک غیبت، اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے۔ دوسری غیبت، فلاں پڑوسن چال چلن کی اچھی نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی بھیانک بات ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی آپ نے۔ پھر اتنی بے باکی ہوتی ہے، اس کی لڑکیاں بہت خراب ہیں۔ آپ بتایا پڑوسی کی لڑکیوں کے بارے میں، حالانکہ اس کی عزت آپ کی عزت، اس کی ذلت آپ کی ذلت ہے۔ آپ کو تو اپنے پڑوسی کے اگر عیب ظاہر ہو بھی جائے تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنے پڑوسی کے عیب ڈھکتے۔ اس کے بچے کا کوئی عیب ہے تو اس کے بچے کا عیب ڈھکتے۔ ارے اس کی بات کیا کرتے، اس کا بچہ میں جاتا ہوں، میرے پڑوس میں رہتا ہے نا۔ آپ 200 کلومیٹر دور جا کر اپنے پڑوسی کے بچے کی غیبتیں کرتے ہو، تہمتیں باندھتے ہو، برایا کرتے ہو۔ آپ کو حیا نہیں آ رہی، شرم نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ یہ پوچھا گیا بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے جو کام کیا وہ اچھا یا برا ہے؟ ارشاد ہوا کہ پڑوسی اچھا کہے تو اچھا ہے، پڑوسی برا کہے تو برا ہے، کیونکہ اور دوسرے دور کی بات ہے، پڑوسی تو جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو۔ اس کے سارے لڑکے نمبر ہی ہیں یہ غیبت۔ وہ پڑوسن تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے، ماچس تک گھر میں رکھتی نہیں، آئے دن اس کے ہاں تو جھگڑا ہی رہتا ہے۔ دیکھتی ہو پڑوسی کی آواز آئی نہیں تو میں رات کو کیسے لڑ رہے تھے میاں بیوی، یہ کیا ہے؟ اب میں بول رہا ہوں آپ کو گھن آتی ہوگی اگر آپ نے یہ حرکتیں کی ہوگی۔ واقعی میں نے یہ حرکت کی تھی، آپ کو گھن آتی ہوگی۔ چلو بھر پانی میں جیسے کہ وہ محاورہ نہ ڈوبنے کا جی چاہتا ہوگا۔ شرم و حیا کے حوالے سے عرض کر، اگر یہ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں شرم و حیا عطا کر دے۔ مردوں میں تو ویسے ہی ان کی کمی آ گئی، بے غسل فرض ہو گیا کیسے کریں گے، آتا ہی نہیں ہے۔ چپل ناپاک ہو گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے، بدن ناپاک ہو گئے، اس کو پاک کیسے کرنا ہے اس کی بھی معلومات نہیں ہے۔ یہ حال ہم مردوں کا ہوتا ہے جو باہر نکلتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں۔ ذرا آپ سوچو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے گھر کی عورتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی طہارت، پاکیزگی، علم، نماز، قرآن، عبادت، اس کا علم، اس کے معمولات کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے، تصور تو کیجئے۔ ہم نے سیکھا ہی نہیں تھا کہ اپنی عورتوں کو سکھاتے۔ باپ کو علم نہیں کہ بیٹی کو سکھاتا، ماں کو علم نہیں کہ بیٹی کو سکھاتی، بھائی کو علم نہیں کہ بہن کو سکھاتا، نہ شوہر کو علم ہے کہ بیوی کو سکھاتا۔ کلمات کفر، اللہ کے معاملے میں ایسا کون سا کلمہ نکل جائے جو میرا ایمان برباد کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی کون سی بات منہ سے نکل جائے جو میرا ایمان برباد کر دے؟ ایسی کون سی بات میری زبان سے نکل جائے جو مجھے گمراہی کے گہرے گھڑے میں ڈال دے، یا خدا نہ خواستہ مجھے کفر کے اندھیرے میں ڈال دے، مجھے کانوں کان پتہ تک نہ چلے کہ میرا ایمان برباد ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، ایسا بکتا ہے کہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے، مال جل جاتا ہے، کھیتی جل جاتی ہے، گودام جل جاتا ہے، ایسی بکواس کر جاتا ہے مصیبت پڑنے پر کہ ایمان برباد ہو جائے بندے کا۔ یاد رکھیے گا، جنت میں وہی جائے گا جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ جو ایمان ضائع کر بیٹھا، جو کفر پر مرے گا، اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔